السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے پاس اردو کی کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے میری کتاب، اور یہ جماعت سوم کے لیے، کلاس 3 کے لیے۔ آئیے آج اس میں سے ہم ایک سبق پڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبق کا کیا نام ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ پتہ ہے آپ میں سے کو؟ ہاں جی ہاں، آپ سب کو پتہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے کتنے خلیفہ تھے؟ 4 تھے جی۔ آپ کو سب کے نام آتے ہیں؟ نہیں آتے؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے سب سے پہلے خلیفہ کون تھے، دوسرے کون تھے، اور تیسرے اور چوتھے کون تھے۔ سب سے پہلے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے حضرت عمر فاروق۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم۔ حضرت عمر فاروق کون تھے؟ دوسرے خلیفہ تھے مسلمانوں کے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھا۔ کس قبیلے سے تھا؟ قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھا۔ آپ مکہ کے ان چاند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ حضرت عمر فاروق کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا، اور آپ مکہ کے ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اوپر لکھا نا رے اور زواد، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شارٹ فارم ہے۔ چھوٹا جب لکھنا ہو تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو بے حد حوصلہ ہوا۔ اس سے پہلے کافر مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد سب کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، لیکن کافر انہیں روکنے کی جرات نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، اس زمانے میں یہ قافلے ایسے جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، اور یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر اپنی جان اور مال کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جنگ کے لیے سامان جمع کرنے کا حکم دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثار پر نہایت خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رعایا کی بہتری اور بھلائی کا بہت خیال رہتا تھا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، میری خلافت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ اکثر کیا کہتے تھے کہ میری خلافت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں۔ آپ اکثر رات کو مدینہ کے گلی کوچوں میں لوگوں کا حال معلوم کرنے نکل جایا کرتے تھے۔ آپ اکثر رات کو مدینہ کے گلی کوچوں میں لوگوں کا حال معلوم کرنے نکل جایا کرتے تھے۔ آپ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ جنگ میں گئے ہوئے سپاہیوں کے گھر والوں کو بازار سے خود سامان لا کر دیتے اور ان کے خط لکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے، جن میں ایران، عراق، شام اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت مسلمانوں نے کون کون سے علاقے فتح کیے؟ ایران، عراق، شام اور مصر شامل ہیں۔ بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے حاکم نے شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں تو وہ شہر کی چابیاں ان کے حوالے کرے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خادم کو ساتھ لے کر مدینہ سے بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر اور خادم باری باری اونٹ پر سواری کرتے تھے۔ بیت المقدس قریب آیا تو اونٹ پر سوار ہونے کی باری خادم کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ حاکم اور عیسائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انصاف اور برابری کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت عمر کا رہن سہن بہت سادہ تھا۔ سرکاری خزانے سے جو وظیفہ ملتا تھا وہ اتنا تھوڑا تھا کہ مہینوں گھر میں گہوں کی روٹی نہیں پکتی تھی۔ بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند لگے کپڑے پہنے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے ملتے۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے۔ علاج کے لیے شہد کی ضرورت تھی، لیکن گھر میں شہد کا نام و نشان نہیں تھا، یعنی گھر میں شہد نہیں تھا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جا کر مسلمانوں سے شہد حاصل کرنے کی اجازت لی۔ دیکھیں حکمران تھے لیکن انہوں نے پھر بھی اجازت لی کہ یہ بیت المال کی چیز ہے، میرے گھر کی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف، مساوات، اصرار اور اپنی رعایا کی بھلائی کے کاموں کی وجہ سے آج بھی دنیا انہیں ایک عظیم مسلمان حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے۔ کس وجہ سے یاد کرتی ہے؟ حضرت عمر کے انصاف کی وجہ سے، مساوات کی وجہ سے، اصرار کی وجہ سے اور رعایا کی بھلائی کے کاموں کی وجہ سے آج بھی دنیا انہیں ایک عظیم مسلمان حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے۔ قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر 100% عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق کس کے بارے میں تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا، اور یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ نے پڑھا ان کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہے، اور کیسے انہوں نے جب وہ حکمران تھے تو انہوں نے لوگوں کا خیال رکھا اور کیسے بھلائی کے کام کیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب آگے اس کی دیکھ لیتے ہیں، اس کی مشق بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سوالوں کے جواب لکھنے بھی آ جائیں۔ لکھا ہوا ہے، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عمر کا تعلق کہ ایک معزز قبیلے سے تھا۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ ان کے قبیلے کا نام آئے گا۔ قبیلے کا نام آپ نے پڑھا تھا نا، کیا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ جی اگر نہیں یاد تو آپ پیچھے سے دیکھ لیں۔ ان کا تعلق قریش، یہاں پہ قریش کو خط کشیدہ کریں، انڈر لائن کریں، اور یہاں سے دیکھ کر قریش آپ خالی جگہ میں لکھ لیں۔ جب بھی آپ نے خالی جگہ کرنی ہو تو آپ پیچھے سبق میں سے دیکھ لیا کہ یہاں آئے گا قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھا۔ قریش کیسے لکھیں گے؟ کاف آدھی شکل، رے جوڑیں گے، 2 نقطے، یہ اور شین، قریش، لفظ قریش بن گئے، یہ اور شین کے 3 نقطے۔ قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھا۔ حضرت عمر اپنی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ اپنی خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ حضرت عمر اپنی کس وجہ سے بہت مشہور تھے؟ حضرت عمر اپنی ڈھونڈے، کیا آئے گا؟ حضرت عمر کس وجہ سے مشہور تھے؟ بتائیے۔ بہادری، کیا لفظ آئے گا؟ بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ یہاں قریش تھا، پھر اب بہادری اس کے نیچے بہادری ہم خالی جگہ میں لکھیں گے۔ یہ دیکھیں بہادری آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ پہلے بے کی آدھی شکل لکھیں گے، یہ بے ہے، یہ اس طرح، پھر یہ ہے الفا، بہا، دال، رے، یہ بہادر لفظ بنا۔ اب چھوٹی یہ لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا بہادری۔ حضرت عمر خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ کی خاطر اپنی جان اور مال کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جی حضرت عمر کس کی خاطر اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے؟ مجھے یاد ہے آپ کو؟ جی یہ لکھا ہوا ہے، اسلام کی خاطر۔ حضرت عمر اسلام کی خاطر
آپ اسی طرح پیچھے صفحہ پلٹ کے دیکھ لیا کریں کہ کیا آنا ہے۔ اسلام کیسے لکھ دیں گے؟ الف، سین کے 3 شوشے، پھر لام الف لا اور میم۔ اسلام کی خاطر اپنی جان اور مال کی پرواہ بالکل نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر کا رہن سہن بہت، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ بہت سادہ تھا، بالکل سادہ۔ کیسے لکھیں گے؟ سین الف سا، دال ہے دا، سادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم کا، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ کا خادم ہوتا ہے، قوم کا سردار، یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا۔ قوم کا سردار، یہ سین دال الف، سردار اس کا خادم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ سردار۔ سردار کیسے لکھیں گے؟ سین کی آدھی شکل، رے جوڑیں گے، سر بن جائے گیا، سر سین رے سر، اب دال الف رے دار، سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہاں قوم بھی آئے گا، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، یہاں قوم مس پرنٹ ہو گیا ہے، قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا لکھ دیں یا سردار خادم ہوتا ہے۔ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے یا اس کا خادم ہوتا ہے، دونوں لفظ ٹھیک ہیں، اس کا بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا بھی لکھ سکتے ہیں اور قوم بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر لکھا ہوا ہے دیے گئے 3 جوابات میں سے درست جواب پر درست کا نشان لگائیے، ٹک کا نشان لگائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بے حد افسوس ہوا، حوصلہ ہوا، نقصان ہوا، کیا ہوا؟ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت بے حد حوصلہ ہوا۔ یہاں پہ آپ کیا لگائیں گے؟ یہاں ٹک لگا لیں گے۔ حضرت عمر نے جنگ کے لیے اپنے گھر کا سامان پیش کر دیا، تھوڑا سا، پورا یا آدھا؟ کیا آئے گا؟ آدھا۔ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا تھا۔ حضرت عمر اکثر مدینہ کے گلی کوچوں میں لوگوں کا حال معلوم کرنے نکل جایا کرتے تھے، دن کو، رات کو، دوپہر کو۔ تو کیا پڑھا تھا آپ نے؟ وہ اکثر رات کو، دیکھ لیتے ہیں رات ہی ہے نا جی، آپ اکثر رات کو، یہاں دیکھیں رات ہے، تو یہ آپ پیچھے سے اس کی چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کی غلطی نہ ہو۔ تو آپ رات کو اکثر لوگوں کا حال معلوم کرنے جایا کرتے تھے۔ پھر لکھا ہوا ہے صحیح فقرات کے سامنے سواد، سواد کا مطلب ہے صحیح، اور غلط فقرات کے سامنے غائن لکھیں۔ حضرت عمر مکہ کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ سواد۔ سواد کا مطلب ہے صحیح۔ پھر ہے کافر مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے تھے روکتے تھے، جی ہاں وہ روکتے تھے، یہ پڑھا ہے نا آپ نے، یہ پہلے پیراگراف میں پڑھا تھا، پہلے مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، جی تو یہ آپ نے لکھنا ہے، بالکل صحیح کہا، کافر مسلمانوں کو خانہ کعبہ نماز پڑھنے سے روکتے تھے، تو یہاں بھی آپ سواد لکھیں گے۔ پھر ہے حضرت عمر کو اپنی رعایا کی بہتری اور بھلائی کا بہت خیال رہتا تھا، بالکل رہتا تھا، یہ بھی صحیح ہے، یہاں بھی آپ سواد لکھیں گے، وہ ان کی بہتری کے لیے کام کرتے تھے۔ حضرت عمر کو اتنا کام وظیفہ ملتا تھا کہ مہینوں گھر میں سوجی کی روٹی نہیں پکتی تھی، سوجی کی بجائے وہاں پہ کیا تھا؟ گہو کی روٹی نہیں، یہ غلط ہو گیا، تو یہاں آپ نے غائن، یہ سٹیٹمنٹ غلط ہو گئی، یہ جو جملہ غلط ہو گیا، ان کو اتنا کام وظیفہ ملتا تھا کہ مہینوں گھر میں گہو کی روٹی نہیں بنتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے مختصر جواب لکھیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسلمانوں نے نماز کہاں ادا کی؟ کہاں نماز ادا کی تھی؟ آپ نے پڑھا تھا، آپ نے نماز خانہ کعبہ میں ادا کی تھی، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ خانہ کعبہ، یہ جواب آئے گا خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں میں نماز خانہ کعبہ میں ادا کی، تو یہ خانہ کعبہ آئے گا، اس کے جواب میں کہاں کی جگہ پہ آپ لگا دیں؟ خانہ کعبہ میں ادا کی، ٹھیک ہے، یہ خانہ کعبہ آئے گا۔ پھر دوسرا سوال ہے حضرت عمر اپنی رعایا کی فکر میں اکثر کیا کرتے تھے؟ اکثر کیا کرتے تھے؟ اکثر وہ بتائیے کیا کرتے تھے؟
اکثر وہ رات کو حضرت عمر اپنی رعایا کی فکر میں اکثر کیا کرتے تھے وہ اکثر رات کو مدینہ کی گلیوں کوچوں میں لوگوں کا حال معلوم کرنے نکل جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یہاں سے دیکھ کے جواب لکھ لیجئے گا. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے کون کون سے علاقے فتح کیے؟ یاد ہوگا آپ کو. جی بتائیے کون کون سے علاقے فتح کیے؟ پڑھا تھا آپ نے. جی کوئی بھی ایک بتا دیں نا، کوئی نہ کوئی تو آپ کو یاد ہوگا نام. جی بتائیے. 4 تھے. ایران اور ٹھیک ہے، ایران بالکل ٹھیک ہو گیا. کون کون سے علاقے فتح کیے؟ ایران، عراق، شام اور مصر. یہ چاروں نام آپ نے یہاں لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے، چاروں نام لکھ دینے ہیں. پھر کیا ہے؟ جب حضرت عمر اور خادم بیت المقدس کے قریب پہنچے تو کون پیدل چل رہا تھا؟ حضرت عمر فاروق پیدل چل رہے تھے، کیونکہ اس وقت اب ان کے کس کی باری تھی؟ حضرت عمر کے خادم کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی. تو یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ حضرت عمر پیدل چل رہے تھے. کون پیدل چل رہا تھا؟ حضرت عمر فاروق پیدل چل رہے تھے. اور یہ علاقے کون کون سے فتح ہوئے تھے؟ ایران، عراق اور مصر. ٹھیک ہے، یہ علاقے فتح ہوئے تھے. اس طرح آپ نے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. حضرت عمر کو دنیا کس وجہ سے ایک عظیم مسلمان حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے؟ جی کس وجہ سے یاد کرتی ہے؟ کیونکہ وہ بھلائی کے کام کرتے تھے اور انصاف کرتے تھے. یہ دیکھیں، انصاف، مساوات، اثار اور بھلائی کے کاموں کی وجہ سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. تو یہ سوالوں کے جواب آپ نے اس طرح لکھنے ہیں، بھلائی کے کاموں کے. ٹھیک ہے، حضرت عمر کو دنیا ایک عظیم حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ انصاف، مساوات، اثار اور بھلائی کے کاموں کی وجہ سے انہیں یاد کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اب ہم مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ الفاظ لکھے ہیں، یہ معنی لکھے ہیں. خلیفہ، نائب، معزز، عزت والا. کافر، اسلام کا انکار کرنے والا. خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، مسجد الحرام. جرأت، ہمت، کہتے ہیں نا آپ میں اتنی جرأت ہے، آپ میں اتنی ہمت ہے. پرواہ، فکر، کسی کی پرواہ کرنا، فکر کرنا. دور حکومت کا وقت. انصاف، برابری. اس طرف سے دیکھتے ہیں. رہن سہن، زندگی گزارنے کا طریقہ. سادہ، آسان. وظیفہ، تنخواہ. گہو، گندم. پیوند، جوڑ لگانا یا چیپی لگانا. بیت المال، سرکاری خزانہ. رعایا، عوام. خادم، خدمت کرنے والا. تو یہ تھے، یہ سبق میں مشکل الفاظ تھے، وہ بھی میں نے آپ کو پڑھا دیے. سوالوں کے جواب بھی ہم نے کر لیے. ہم نے سبق حضرت عمر فاروق پڑھا تھا. اب آگے دیکھتے ہیں آخری صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے. آخری صفحے پہ لکھا ہوا ہے اسم معرفہ کے گرد دائرہ لگائیے. آپ کو پتہ ہے اسم معرفہ خاص نام ہوتے ہیں. جو نام خاص ہو، خاص جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں. اور جو عام چیزیں ہوتی ہیں وہ اسم نکرہ ہوتی ہیں. اب خاص نام اس میں کون سا ہے؟ کسی ملک کا نام ہے. جی بالکل، عراق ہے. ایک ملک ہے خاص، عراق. ٹھیک ہے، شام ایک ملک ہے خاص، اسم معرفہ. مکہ خاص جگہ ہے. مصر ایک شہر ہے خاص. تو آپ کو اسم معرفہ تو آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب خلفۂ راشدین کے نام لکھیں. ہاں جی، اب کس کس کو خلفۂ راشدین کے نام آتے ہیں؟ خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. جی آپ سب کو پتہ ہے، ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے جو ان کے بارے میں بھی ہم نے سارا پڑھا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے. اور خلیفہ ثوم کون ہے؟ حضرت عثمان غنی ہیں. اور اس کے بعد ہیں چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں. حضرت علی شیر خدا ہیں. تو یہ چاروں خلیفہ راشدین کے نام ہیں.
آپ نے ان چاروں خلیفۂ راشدین کے نام یاد کرنے ہیں اور خود پڑھنا ہے، باقیوں کے بارے میں آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی ہم نے کتاب میں پڑھا، باقی آپ خود پڑھیں گے اپنی مختلف کتابوں میں سے، اور میں بھی آپ کو پھر کسی اور خلفائے راشد کے بارے میں اور بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ ریڈنگ کیا کریں، میرے ساتھ ساتھ کیا کریں، تاکہ آپ کی پڑھائی جو ہے، اردو کی پڑھائی آپ کی بہتر ہو، اس لیے میں آپ کے لیے پڑھائی کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔